بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ تو یہی نہیں وہ سب چیزیں جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. اور جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے باطل چیز پر اور اللہ کا انکار کر بیٹھے، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب جلدی لے آئیے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو جواب دے دیجیے کہ اگر عذاب کا متعین وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا ابھی. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر ضرور عذاب آئے گا اور وہ بھی اچانک، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. إِنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بلا شبہ جہنم چاروں طرف سے کافروں کو گھیر لے گی. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان پر چھائے گا ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ چکھو وہ عذاب، ان اعمال کا عذاب جو تم کیا کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے بندو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، اگر یہاں تم دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہو تو دوسری جگہ چلے جاؤ. میری زمین بہت کشادہ ہے لیکن میری ہی عبادت کرنا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہمارے ہی پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا،
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ہم ان کو جہنم میں بالا خانوں میں ٹھہرائیں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی اور یہ ان جگہوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا ہے نیک کام کرنے والوں کا یہ اجر۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو دنیا میں صبر کرتے رہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے چوپائے جانور ہیں جو آج کا اپنا رزق اپنے پاس نہیں رکھتے، صبح نکل جاتے ہیں، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے، شام کو واپس پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں اور اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات سننے والا ہے، ہر چیز باریکی سے جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان کافروں سے اگر آپ پوچھیں کہ اچھا بتاؤ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو اپنے ٹائم سے اپنی ڈیوٹی کے لیے کس نے مقرر کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ بھی ضرور جواب دیں گے کہ یہ سب تو اللہ ہی نے کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ پھر کہاں اللہ سے پھر کر جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ ہی روزی کو کشادہ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قسم بخدا اگر آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آسمان سے بارش برساتا کون ہے، جس کے ذریعے زمین لہلہا اٹھتی ہے اپنے خشک ہونے کے بعد، تو اس پر بھی وہ یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ دلیل ثابت ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ نادان ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ سورۃ العنکبوت چل رہی ہے، 21واں پارہ شروع ہو گیا ہے، اس کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ آج دوسرا رکوع آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا اور اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اب مختصر تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیجیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، گھر کے اندر کا ہو، گھر کے باہر کا، آپسی دوستانہ ہو یا معاملے کا ہو، پڑوس کا ہو یا سیاسی ہو، دنیاوی ہو، اس میں اللہ کو گواہ بنا لیا کرو، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ تو جب بعد میں کوئی مسئلہ ہوگا تو تم کو یہ سوچنے میں مدد ملے گی کہ ہم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، تو یہ اللہ میرے درمیان اور میرے پڑوس کے درمیان، میرے معاملہ والے کے درمیان، میرے رشتہ دار کے درمیان کافی گواہ ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ جاننے والا ہے،
چھوٹی بات بھی جانتا ہے، بڑی بات بھی جانتا ہے، دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، باہر کی بات بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ نے کہا چھوٹی چھوٹی باتیں کیا، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 پہ فرشتے ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں؟ اتنے فرشتے ہیں کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو حدیث میں تو یہ لفظ آتا ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ ان کے وزن سے، جبکہ فرشتے بنے ہیں نور سے، لیکن ان کا وزن جو ہے، ان کے وزن سے آسمان سے چر چر کی آواز آتی ہے۔ جیسے چارپائی پہ وزن بڑھ جائے تو آواز چرچراہٹ کی آتی ہے، تو 7 آسمان پہ، ہر آسمان پہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ اس کے بوجھ سے، ان کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے۔ تَئِتُّ السَّمَاءُ أَطَّىٰ، یہ لفظ ہے حدیث شریف میں کہ آسمان سے عطیت کی، چرچراہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو اس میں فرشتے کہاں ہیں؟ پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6ٹھے پہ، 7ویں پہ، فرشتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعلم ما فی السماوات، آسمانوں میں جتنے فرشتے جہاں ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ والارض، 7 زمینیں ہیں، 7 زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں، چرند پرند، چرنے والے جانور، رینگنے والے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، سانپ، بچھو، شیر، بھالو، چیتا، انسان جنات مکلف ہیں، لیکن سب کو روزی پہنچانے والا وہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی رینگنے والا، چلنے والا، حرکت کرنے والا جاندار نہیں ہے جسے اللہ روزی اس کی خوراک کے مطابق نہ پہنچاتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ زمین میں ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، تو تمہاری چیز کو کیوں نہیں جانیں گے؟ تمہارے دل کی بات کو کیوں نہیں جانیں گے؟ اس لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو، دکان کا، مکان کا، تجارت کا، جائیداد کا، غیر معاملاتی مسئلہ ہو، اس میں جو ہے اللہ کو گواہ بنا لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اسی بات کو بزرگوں نے واضح کیا ہے اس انداز سے کہ متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے بہت چھوٹا نسخہ ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر آدمی سوچتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، تو اس کے لیے اسی آیت سے نسخہ بزرگوں نے مستنبط کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہو تو یہ کہہ دے کہ اللہ میرا یہ کام بنا دے۔ تو اللہ کہہ لیا تو اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ، گواہ کا مطلب موجود رہنا، وہاں موجود ہے، یا اللہ میرا یہ کام بنا دینا۔ تو جب کام صحیح ہوگا تبھی یہ نکلے گا، غلط ہوگا تو آدمی ڈرے گا کہ کیسے میں کہوں کہ اللہ میرا یہ کام بنا دینا، ڈرے گا۔ اندر سے دلوں کی دھڑکن کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب باطل چیز ہوگی، اگر زبردستی باطل کے اوپر جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا بالباطل، جو لوگ جھوٹ پر ایمان لے آئے ہیں، غلط چیزوں کو مان رہے ہیں۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ باطل کہتے ہیں جس کی نیچے جڑیں نہ ہوں، اوپر ہو۔ وہ جو تُسَّت من الارض، زمین سے جو جڑ نہیں ہے تو ایسے اٹھایا تو اکھڑ گئی، باطل ہے، لیکن ان کا ایمان اسی پہ ہے۔ اور اللہ جو حق ہے اور جن چیزوں کو حق بتایا ہے، ان کی جڑیں زمین کے اندر گئی ہیں، اور ان سے نکلنے والے فائدے، نفع، پوری دنیا اسے جانتی ہے۔ آسمان تک اس کے پھل فروٹ، آسمان پہ جا کر کے لوگ توڑتے ہیں، پھلتا، اس کا پھل نکلتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ آسمان میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور زمین میں اس کی جڑیں ہیں۔ ابھی فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، دنیا نہیں چاہتی، نہ چاہے، لیکن اس راستے سے نہیں تو اس راستے میں، وہ الگ مسئلہ ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہے، وہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔
لیکن جڑیں اسلام کی مضبوط ہوتی ہیں. اسی مضبوطی کی وجہ سے اللہ بلواتا ہے کہ ہم زندگی بھر سال کے 365 دن اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو ہم 28 دن تمہارے کو مہمان بنا کر اپنے اسلام سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ اس لیے بول رہا ہے کہ ہماری جڑیں مضبوط ہیں. اسلام کی بقا کا ذمہ تو اللہ نے خود لے رکھا ہے، لہذا سب سے پہلے کی تسلی یہ ہے، اور دوسرے اس کے بعد پھر تدبیر کرنا ہے. تو اللہ دکھا رہا ہے جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کی جڑیں نہیں ہیں اندر، اور اللہ کو جو مضبوط ہے ہر وقت دکھاتا رہتا ہے تمہاری طاقت کتنی کمزور ہے، بتاتا رہتا ہے، تم چلاتے رہ جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ جان نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ روح نکال لیتا ہے. تم ایسے پڑے رہتے ہو، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر آتے رہتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے رہتے ہو کہ کسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب ان کو بچا لیجیے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب اوپر والا بچائے گا، اب وہی دعا کرو. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم دیکھتے رہتے ہو. اسی بیچ سے بلغت الروح الحلقوم، روح جو ہے گلے تک آ جاتی ہے، اس کے بعد پورے بدن سے نکل جاتی ہے. کفروا باللہ، اللہ کا انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں دیکھو میں روح لے کے جا رہا ہوں. یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے. روح تو سمجھانے کے لیے کتنی مرتبہ تم سمجھ چکے ہو. آپ کہہ دیجیے، جب نہیں سمجھتے تو آپ کہہ دیجیے قل الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کا ایک آرڈر ہے، آرڈر سے وہ روح بنی ہوئی ہے. جیسے پورے انڈیا میں اعلان کر دیا جائے کہ نوٹ کے اندر روح ہے، اعلان کر دیا جائے ڈیمونیٹائزیشن کا حکم نافذ ہو گیا، روح نکل گئی، کدھر سے نکلی کچھ پتہ نہیں، کاغذ تو وہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں ایسے کہ روح ایسے نکلتی. تو ہم سے پوچھتے ہو کہ واٹ از اسپرٹ، یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. کہہ دیجئے میرے پروردگار کا آرڈر ہے، آرڈر سے وہ بنی ہے. بس آرڈر ختم ہوا، معاملہ ختم. اللہ تعالیٰ، ہم مشین چلاتے ہیں، بٹن دبایا، مشین کے کل پرزے چلنے لگے، چلتے چلتے مل میں روٹی کی مشین ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور بڑی مشینیں بہت ساری دیکھی ہوں گی. بٹن دبایا، یہاں سے آٹا گوندنا، پھر ادھر جو ہے وہ پھیلا کے کاٹنے کے بعد پھر جو ہے اس کو آگ کے پاس پہنچنا، پھر الٹ کے روٹی تیار ہونا. یہ کیا ہے؟ یہی آرڈر ہے. ایسے آرڈر کیا، یہ روح اس میں آ گئی، اور ادھر آرڈر کیا، بند کیا، سوئچ آف کیا. تو یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم روح پوچھتے ہو، کفروا باللہ، اللہ کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بار بار تم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو روح میرے قبضے میں ہے، ہر چیز کی روح میرے قبضے میں ہے. پودا لگاتے ہو، ہرا بھرا رہتا ہے، پورا جو ہے کھیت ہرا بھرا ہے، وہ روح ہم نے ڈالی. کل کو جا کے دیکھتے ہو یہ سب پورا پیلا ہے کیوں، سفید ہے کیوں؟ روح ہم نے نکال لیا، آرڈر ہمارا نہیں ہے. قل الروح من امر ربی. لہذا اللہ کا انکار کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ نفع نہ ملنے کا نام خسارہ ہے. نفع نہ ملنے کے ساتھ ساتھ مال ہی چلا جائے، اس کا نام خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. پوری دنیا کو اعلان کر دیا، ورلڈ کپ کھیلنے والوں، دیکھنے والوں، اور ورلڈ کپ کے خلاف آواز اٹھانے والوں اور ساتھ دینے والوں، اور جو ہے بے حیائی پہ بندش پر ناراض ہونے والوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں نہیں ہے. کون؟ الا الذین آمنوا، مگر جو اللہ پہ ایمان لایا، جو مسلمان ہیں. پوری دنیا میں عالم اسلام میں جتنے لوگ مسلمان رہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مگر ایمان والے جو ایمان لائے. آگے وعملوا الصالحات، ایمان لائے تبھی گھاٹے سے نکل گئے.
اب گھاٹے سے نکل گئے تو راس المال بچا لیا، ہم نے 3 کروڑ روپیہ لگایا ہے، راس المال بچا لیا، ان الذین آمنوا، اب یہ پورا اپنا راس المال جنت میں جائے گا، ایمان کا بدلہ جنت ہے، اب یہ جنت میں جائے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کرتے رہے، نمازوں کے پابند، روزوں کے پابند، جماعت کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، حج کے پابند، آپسی معاملات کو سلجھانے کے پابند، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب وہ گھاٹا، اب اس کے بعد جو راس المال بچا لیا اس پہ نفع ہے، اب نفع بڑھ رہا ہے، نفع بڑھتے بڑھتے اور دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ جو بزم سجائی ہے، چاہے فٹ بال کی شکل میں، چاہے جماعت کی شکل میں، چاہے قرآن کی شکل میں، چاہے تفسیر کی شکل میں، ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اللہ کے نام سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے پیدا کیا ہے تم کو، اپنے سے نہیں پیدا ہو گئے ہو، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، آدم و حوا سے پیدا کیا، سب کے سب بہن بھائی ہو، بھائی بھائی ہو، ایک باپ ایک ماں ہے، پھر اتنے لوگ بٹ کیوں گئے ہو؟ کہ پہچان کے لیے بٹے ہو، الگ الگ نہیں ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس قبیلے کا نام الگ رکھ دیا، اس کا نام الگ رکھ دیا، اس کا نام الگ رکھ دیا، صرف کس کے لیے؟ ریکگنیشن کے لیے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نام نہ ہوتا تو نہیں پہچانتے۔ اس کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ تو اپنا عقیدہ پیش کرو، اللہ نے اس کو توفیق دیا، اور توفیق دینے پر اس نے اپنے سارے پروگرام کو دعوتی پروگرام بنا دیا، 500-600 داعیوں کو بلا لیا، اس میں جو ہے وہ ایمان کی دعوت دیں گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو لوگ ایمان کی دعوت دیں گے وہی ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں، پھر ایمان کے ساتھ اور گھاٹا اپنا کم کیا اور نفع حاصل کیا، اعمال صالحہ کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، اور اس کے بعد عقیدے کی دعوت بھی دیتے رہے، لوگوں کو عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان والے ایمان بھی، ایمان نہ لانے والے ایمان بھی لا رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر جو ہے اسی پہ جمنے کی، کہ نماز پہ جم جاؤ، روزے پہ جم جاؤ، مصیبت پر صبر کرنے پہ جم جاؤ، کہ سب اللہ کی طرف سے اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ دعوت دینے والے کسی کو کتنا بھی خراب لگے، کہ آتا ہے کتابوں میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے دجال، جو دجال کے لیے بہت بھاری ہوں گے، دجال کے لیے بہت بھاری ہوں گے، تو اندازے سے نکالا کہ ایسے ہی لوگ جو دنیاوی کام کو ذریعہ بنا دے دینی کام کا، آخرت کا کام کا، یہی لوگ سب سے پہلے دجال کے لیے بھاری ہوں گے، کہ دجال کی بات، جیسے پوری دجالی فکر ہے یہ، کہ یہ دبا رہے ہیں کہ نہیں شراب کو ہے جائز کرو، برہنگی کو، برہنہ پن کو جائز کرو، لیکن دبے نہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسی ملک سے اور اسی طرح کے ملکوں سے یہ آواز اٹھے گی، یہ دجالی آواز پر وہ لوگ بھاری پڑیں گے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم تم کو بتائیں گے کہ ہم جیسے سال بھر اپنی تہذیب اپنے عمل کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے ان 28 دنوں میں بھی رہیں گے، تم ہماری تہذیب کا بھی تو مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ اوپر سے اپنی جڑوں کو رکھے ہیں، باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ راس المال بھی چلا جائے اس کا نام ہے گھاٹا۔ راس المال کے ساتھ ساتھ ہر سال مان لیا 3 کروڑ اپنے پاس ہے، اور نفع ہوتا تھا 1 کروڑ، نصف کروڑ نفع ہوا تھا، اس کو بھی گھاٹا کہتے ہیں۔ یعنی 1 کروڑ گھاٹا ہوتا تھا، آدھا کروڑ، 1 کروڑ نفع ہوتا تھا، آدھا کروڑ نفع ہوا، یہ بھی گھاٹا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یعنی جب دنیا سے جائیں گے تو پورا ان کا وجود جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، راس المال جو اپنا ہاتھ سے لے کے پیر تک ہے سب کو جہنم میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا ہو گیا؟ پورا گھاٹا ہو گیا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ اپنی جانوں سے، خسروا انفسهم، اپنی جانوں سے انہوں نے نقصان اٹھایا، کہ پوری کی پوری جان، پوری کی پوری زندگی کہاں چلے گی؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور نہیں تو پھر اگر ایمان والے تھے اور اعمال خراب تھے، دوسروں کو بہت ستایا، دوسروں کو بہت گالی دی، مار پیٹ کی،
سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، نمازیں چھوڑی، لوگوں کو تنگ کیا، مسجدیں آباد نہیں کی، مسجدوں سے رکاوٹ والے بنے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں نہ آنے دے۔ ان سب چیزوں کو کیا تو اللہ تعالیٰ ان سب کی سزا کے لیے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اپنی جانوں سے کتنا نقصان اٹھایا، نفع جو ملنے والا تھا کہ فوراً جنت میں جاتے، ابھی فوراً نہیں جنت میں جائیں گے، اب جہنم میں جا کر اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے، ابھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اولئک هم الخاسرون۔ اور ابھی ان کو سمجھانا ہے، نبی نے سمجھایا، 1,24,000 صحابہ نے سمجھایا، تابعین نے سمجھایا، تبع تابعین نے سمجھایا۔ نبی کے زمانے ہی میں کہتے تھے کہ پھر کیا ہوگا، ہم نہیں مانیں گے آپ کو۔ قرآن میں آیا کہ عذاب آ جائے گا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے عذاب لے آؤ نا، ابھی لے آؤ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ، ابھی لے آؤ عذاب، دیکھتے ہیں تمہارا خدا کیسا ہے، دیکھتے ہیں تمہارا اسلام کیا کہتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے ایسی غلط باتیں ہیں کہ خدا کے سامنے ڈھیٹھ بننا ہے، خدا کے سامنے جری بننا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ کے ہم کو بھی سناتے ہیں کہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، یستعجلونک بالعذاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کر رکھا ہے کہ عذاب فلاں وقت پہ آئے گا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ مان لیا لکھا ہوا ہے کہ 2 سال کے بعد عذاب آئے گا، تو وہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو تم کفر کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اس کی وجہ سے تو ابھی سزا آ جاتی، لیکن چونکہ اللہ نے لکھ رکھا ہے اس لیے اسی وقت آئے گا، ورنہ تم نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی وجہ سے لجاءہم العذاب، ابھی عذاب آ جانا چاہیے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچانک عذاب آتا بھی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بلڈنگوں میں آگ لگ گئی، ختم ہو گئے، بلڈنگیں گر گئی، ختم ہو گئے، زلزلہ آیا، ختم ہو گئے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ اپنی جگہ اپنی دنیا چھوڑ گئے، جو کمایا تھا چھوڑ گئے، جو حاصل کیا تھا چھوڑ گئے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی، اس کا عذاب، دنیا کی تکلیفیں خواب کی طرح ہیں، وہاں پر جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی، جنت میں تھوڑا سا اس کی لذت دی جائے گی، اور پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی تکلیف آئی تھی؟ سب بھول جائے گا، نہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں آتی، سب بھول جائے گا۔ ایسے ہی بہت آرام سے دنیا میں رہا، بہت آرام سے دنیا میں رہا، جہنم میں تھوڑا سا جہنم کا عذاب دیا جائے گا، یہ سب چیزیں بھول جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب خواب ہے۔ خواب جیسے آدمی دیکھتا ہے، خواب کیسے خواب دیکھتا ہے؟ خواب دیکھا کہ میں جو ہے محل میں ہوں، بادشاہ بنا ہوں، میرے سب خادم ہیں، خدم حشم ہیں، کوئی جو ہے کافی لا رہا ہے، کوئی بریانی کھلا رہا ہے، کوئی آئس کریم کھلا رہا ہے، پورا خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جب اٹھا تو پتہ چلا کہ اس کے سر پر، پیٹھ پر چپل، جوتے اور پٹائی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو پٹائی ہو رہی، اس پٹائی کی وجہ سے وہ خواب بھی یاد نہیں آئے گا، وہ جو خواب تھا وہ یاد نہیں آئے گا اس پٹائی کی وجہ سے۔ تو بےعینی ایسے ہی ہوگا کہ دنیا میں بہت آرام سے رہا، اور اس کے بعد جہنم کا تھوڑا سا ڈنڈا پڑا تو دنیا کی ساری چیزیں خواب ہو جائیں گی کہ میں نے گویا کہ مجھے راحت ملی ہی نہیں۔ اسی طرح بزرگوں نے مثال دی ہے کہ خواب دیکھ رہا ہے، بہت مار پڑ رہی ہے، ادھر وہ مار رہا ہے، ادھر اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے، ادھر جو ہے ستا رہا ہے، کوئی جو ہے طرح طرح سے ستا رہا ہے، جتنا سانپ بچھو آ کے کاٹ رہے، سانپ اس کے اوپر لگے ہوئے، بچھو جو ہے کاٹ رہا ہے، اور ادھر سے کوئی سر پہ مار رہا ہے، پورا خواب میں دیکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب اٹھا تو ادھر بادشاہ بنا ہوا ہے، خدم و حشم ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی آئس کریم کھلا رہا ہے، اور کوئی جو ہے خدمت کر رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، کوئی جو ہے تعریفی کلمات کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کھانا تیار ہے، آؤ دسترخوان پہ۔ تو یہ جو نعمت ہے اس کی وجہ سے وہ خواب یاد بھی نہیں آئے،
تھوڑا موڑا یاد آئے گا تو ہٹا بھی دے. یہ بزرگوں نے مفسرین نے مثال دیا ہے کہ وہ جو خواب دیکھ رہا تھا بچھو کا، سانپ کا، پٹائی کا، سزا کا، سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور یہاں حقیقت میں جب اٹھا تو حقیقت میں کھانا پانی یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں تو اس کے سامنے وہ بھول گئے. تو ایسے ہی جب جنت میں جائے گا کہ جنت کی حقیقت جب سامنے آئے گی تو دنیا میں ٹھنڈی کے موسم میں وضو کرنا بھول جائے گا. تھوڑا دور چل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آنا جو تکلیف ہو رہی تھی وہ سب بھول جائے گا. تکلیفیں ہو رہی ہیں، پیر ٹوٹا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہے، اور جو ہے بیمار ہے، چادر اوڑھ کر کے جماعت کے لیے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے یا نہیں آ پا رہا تو کم سے کم وضو کر کے گھر میں نماز پڑھ لے رہا ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، پریشانی اٹھا کر کے کہ کیش نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، جیسے جیسے پیسہ آتا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے. پریشانی اٹھا کر کے حج کرنے چلا گیا، سب پریشانیاں، حالانکہ یہاں دینا وہاں دینا، یہ کرنا وہ کرنا، حج کر لیا، زکوٰۃ، حج، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور شوگر کی بیماری اور بھی بیماریاں ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، اجازت ہونے کے باوجود بھی سب تکلیفیں اٹھا رہا ہے. تو یہ دنیا کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں خواب ہو جائیں گی. تو بزرگوں نے اس کی مثال ایسے ہی دی ہے کہ دنیا کی اب جنت میں جائے گا، تھوڑی نعمت ملی تو یہ سب مصیبتیں. حدیث شریف میں آتا ہے اس سے پوچھیں گے فرشتے، اللہ تعالیٰ پوچھوائے گا کہ کوئی تکلیف تم کو ہوئی دنیا میں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا. تو دیکھے گا حقیقت جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں. تو ایسے ہی دنیا میں اگر کوئی خواب دیکھے کہ مجھے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، خواب میں سانپ بچھو میرے اوپر لدے ہوئے ہیں، آگ میں مجھے جلایا جا رہا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد نیند کھل گئی اور اس کو آرام مل رہا ہے، اس کو خواب سمجھے گا، وہ خواب بھی نہیں یاد آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً، اچانک موت آ جائے گی اور دنیا خواب ہو جائے گی جو کچھ ہے. اور پھر مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں اس آیت میں کہ خود آپ دیکھ لیجئے کوئی 60 سال کا ہے تو 50 سال کی زندگی سوچے جو کہ گزار کے آیا ہے تو سب خواب لگ رہا ہے کہ ایسے تھا بھی یا نہیں تھا. 50 سال کی زندگی بہت آرام سے گزارا ہو، تکلیف میں گزارا ہو، چاہے جیسے گزارا ہو. ایک بار تکلیف کا تصور کر لیجئے، بہت تکلیف سے گزارا ہے، اس کے بعد ابھی بیٹھا ہوا ہے تو سوچ رہا ہے تو سب خواب ہے، جیسے کچھ تھا ہی نہیں. تو یہی مثال دیا ہے کہ دنیا ہی میں اپنی گزری ہوئی زندگی کو سوچ لیجیے، چاہے آرام سے گزری ہو یا تکلیف میں گزری ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، سب خواب و خیال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کافروں سے کہہ دو یستعجلونک بالعذاب، عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں، جلدی نہ مانگیں. ہم نے جو بتا دیا کہ کافر ہونے کی سزا ہے ہمیشہ جہنم میں رہنا، مسلمان ہونے کی جزا ہے ہمیشہ جنت میں رہنا. یہ بالکل فیکٹ ہے، حقیقت ہے. جلدی عذاب مت مانگو. ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم میں جب جاؤ گے تو چاروں طرف سے آگ ایسے گھیرے رہے گی، اور وہ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھلواری بنا دیا تھا. اور جہنم میں جو فرشتے لوگ ڈیوٹی پر ہوں گے، جہنم میں جیسے یہ ہوگا کہ جہنم کا داروغہ باہر کھڑا ہوگا، اندر بھی جائے گا جہنم میں، اور ڈھیر سارے فرشتے ہوں گے کہ ان کے کہنے پر فلاں کو یہ سزا دو، فلاں کو آگ میں ڈالو، فلاں کو ٹھنڈے پانی میں ڈالو، فلاں کو جو ہے پیپ پلاؤ، فلاں کو جو ہے جلاؤ، فلاں کے ساتھ یہ سزا دو. تو وہ جہنم میں دوڑ رہے ہوں گے سب. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے گل پھول بن گئی اور گلزار یعنی گلستان، حدیقہ، پارک بن گیا آگ، ایسے ہی جہنم بھی ان فرشتوں کے لیے کیا ہوگی؟ پھول اور پھلواری ہوگی. لیکن ان کو گھیرے رہے گی، ان کے لیے پھول پھلواری ہوگی اور ان کو پوری طرح سے جلائے گی، جلانے کی سزا ہوگی. لمحیطۃ بالکافرین، چاروں طرف سے گھیرے رہے گی. لہذا اس کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. یوم یغشاہم العذاب، جب عذاب ان پر چھائے رہے گا، اوپر سے بھی عذاب، ادھر سے بھی عذاب، من فوقہم، اوپر سے بھی عذاب، ومن تحت ارجلہم، نیچے سے بھی عذاب، ہر طرف سے عذاب. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اعلان کر کے کہلوائیں گے. اللہ تعالیٰ بولے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا ہے نا دنیا میں، جو تم نے بابری مسجد گرائی ہے نا،
جو تم نے مسجدیں گرائی ہیں نا، جو تم نے قرآن شریف جلایا ہے نا، جو تم نے لوگوں کا دل دکھایا ہے نا، جو تم نے ایک دوسرے کو ایذا پہنچائی ہے نا، جو تم نے لوگوں کے راستے میں اینٹ پتھر رکھے ہیں نا، چکھو ذوقوا ما کنتم تعملون، جو جو عمل تم کرتے تھے اس کی سزا چکھو۔ اب پتہ چلے گا واقعی دنیا کی زندگی خواب و خیال تھی، وہی تم سے ہم نے سوچوایا تھا کہ تم 60 سال کے ہو گئے تو اپنی گزری ہوئی زندگی 50 سال کی 55 سال کی سوچو تو خواب لگے گا، کیونکہ تم پھر واپس نہیں آ سکتے کہ اب 60 سال کے ہو گئے ہیں، ذرا ایک مہینے تک ہم 55 سال کے رہتے ہیں، ذرا ایک مہینے تک 40 سال کے رہتے ہیں، تم خود نہیں آ سکتے، وہ ایسی گزری جیسے خواب و خیال۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں یا عبادی، میرے بندو، الذین آمنوا، جو تم نے اب میرے فضل سے میری توفیق سے ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان پر رہو، جمے رہو، اللہ کی باتوں پہ جمے رہو، رسول کے کہنے پہ جمے رہو، نمازوں پہ جمے رہو۔ اگر کہیں کوئی عمل نہیں کرنے دے رہا، جیسا کہ آج کل کے حالات بن رہے ہیں، لیکن اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر زیادہ حالات خراب ہوں تو بھی سمجھوتا نہیں کرنا، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، تم ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن میرے اوپر ایمان لانے کو چھوڑنا نہیں۔ آج ہماری بچیاں کافروں کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہیں، شادی کر لے رہے ہیں، ان سے لو کر لے رہے ہیں، اور لیونگ سرٹیفکیٹ وداؤٹ میرج سپریم کورٹ پاس کر رہی ہے کہ بغیر شادی کے بھی تم کسی سے محبت کرو تو کوئی یہ جرم نہیں ہے۔ خود پاس کیا تو مسلم مسلم، مسلم غیر مسلم، غیر مسلم غیر مسلم، غیر مسلم مسلم، تمام طرح کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان کی اہمیت نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے بہت سخت حالات بنے تب بھی ایمان سے سمجھوتا نہیں کرنا، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلے جانا جہاں پہ آرام سے نماز پڑھنے کا موقع ملے، جہاں آرام سے مومن رہنے کا موقع ملے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، وہاں میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، لیکن گھر بار چھوڑ دینا، کیونکہ میرے صحابہ نے چھوڑا، میرے نبی کے صحابہ نے چھوڑا، میرے خاص بندوں نے چھوڑا، تم بھی چھوڑ دینا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ تم چھوڑو گے تو یہ جو چھوڑ کر کے جا رہے ہو مکمل دنیا چھوڑوانے والا ہو۔ تم دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا کی جائیداد سے، دنیا کے مکانوں سے، دنیا کی اولاد سے، دنیا کے بچوں سے اور دنیا والوں سے نہیں محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، کیونکہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، تو اسی دوست سے اکیلے محبت کرنا، ساری دوستی ختم ہونے والی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی دوستی اور اللہ والوں کی دوستی باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں سے چھوڑ کے وہاں جاؤ گے دین پہ عمل کرنے کے لیے، پھر پوری دنیا چھوڑا دوں گا۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی جانی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ثم الینا ترجعون، میرے پاس تم سب کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ لہذا الذین آمنوا، ایمان لائے ہو، وعملوا الصالحات، نیک کام کر رہے ہو، تمہارے لیے روزانہ انعام تیار ہو رہا ہے۔ 7 ارب لوگ پوری دنیا میں ہیں، 7 بلینس لوگ ہیں پوری دنیا میں، اور ہر ایک کے کندھے پہ چاہے مسلمان ہو یا کافر 2 فرشتے ہیں، اور 2 اور ہیں، کیونکہ عصر میں ڈیوٹی بدل جاتی ہے، فجر میں ڈیوٹی بدل جاتی ہے، تو 7 چوک 28 ارب فرشتے ہیں۔ 7 ارب تو انسان ہی ہیں، اور 7 چوک 28 ارب کتنے ہو گئے؟ فرشتے ہو گئے، جو صرف دنیا میں ہیں۔ تو ان سب کو ہم نے کام میں لگا رکھا ہے، اور سب لوگ لکھ رہے ہیں کیا کیا تم کو ملے گا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت میں تمہارے لیے بلڈنگیں تیار ہو رہی ہیں، بڑے بڑے محل تیار ہو رہے ہیں، بالا خانے تیار ہو رہے ہیں، اوپر یہاں پہ 50ویں منزلی عمارت لے لو اور ہوا کھاتے ہو، نیچے دریا کا کنارہ ہے، وہ دیکھ کر کے لطف اندوز ہوتے ہو۔ اللہ کرے تجری من تحتی الانہار، تمہارے اس محل کے نیچے سے حقیقت میں نہریں بہیں گی، اور یہ کبھی چھوٹے گا نہیں کہ کوئی بم مار دے بلڈنگ ختم، کوئی زلزلہ آ جائے بلڈنگ ختم، وہاں سے لا یبغون عنہا حولا، وہ جو بلڈنگ ہوگی وہ تم کو ملے گی غرفاً، بالا خانے، پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر، ایسے بالا خانے ہوں گے وہ کوئی لے نہیں سکتا، خالدین فیہا، اس میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کوئی نہیں لے سکتا، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے، ایک بادشاہ نے ایک محل بنوایا، اور محل بنوایا، سارا انتظام کیا، اور اس کے بعد جو ہے
تمام لوگوں کو دعوت دیا اور کہا کہ اس میں کوئی عیب نکالو، کوئی اس میں کمی ہو تو بتاؤ۔ سارے لوگ کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک پرانے زمانے کا آدمی بیٹھا ہوا تھا کنارے، اور سادہ سودہ کپڑے تھے اس کا چہرہ مہرا بھی بہت اچھا نہیں تھا۔ اس سے پوچھا کہ بوڑھے میاں آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کہا کہ سب لوگ تو بول چکے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، بہت شاندار، لیکن 2 کمی اس میں ہے، اس میں 2 کمی ہے۔ کہا کہ بتاؤ۔ بادشاہ بھی سٹ پٹا گیا کہ کون سی کمی اس نے نکال دی ہے، اس میں کیا اس کو نظر آیا؟ بڑھاپے میں تو آنکھ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اب کیا دیکھے گئے؟ لیکن کہا اس نے کہ اس میں 2 کمی ہے۔ کہا بتاؤ کیا کمی ہے، اس کو بھی دور کریں۔ کہا بتا تو دیتا ہوں، لیکن تم دور بھی نہیں کر سکتے وہ کمی۔ کہا کیا؟ کہا ایک کمی تو یہ ہے کہ اس میں جو رہنے والا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک کمی یہ ہے۔ دوسری کمی یہ ہے کہ جو بنایا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ 2 کمی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ صحیح بات ہے، خالدین فیہا، تو وہاں کا جو محل ہوگا وہی ہمیشہ ہوگا۔ نعم اجر العاملین، وہی نیک کام کرنے والوں کا بہترین اجر ہے کہ جس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کے مال، دنیا کی جائیداد، دنیا کی فیکٹریاں، دنیا کے کھیت کھلیان، دنیا کی دوستیاں سب ختم ہونے والی ہیں۔ اس سے آدمی دل لگاتا ہے، دل اسی سے لگاؤ جو کبھی چھوٹی نہیں، کیونکہ چھوٹنے والی جو چیز ہے وہ پھر سے تکلیف پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑا پریشانی تو ہو رہی ہے، لیکن الذین صبروا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پریشانیوں پہ صبر کر لیں، جم جائیں۔ بڑھاپے میں کتنے لوگ ہیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، اعضاء میں درد ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے آتے ہیں۔ الذین صبروا، صبر کرتے ہیں، آتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کے بھروسے آ جاتے ہیں نماز کے لیے، اللہ کے بھروسے تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے بھروسے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ الذین صبروا، جو جم گئے اللہ کے حکموں پر اور بھروسہ اسی پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزی کی تم فکر کرتے ہو، مال چلا جائے گا اس کی فکر کرتے ہو۔ کتنے جانور، کتنے پرندے ہیں، صبح کو پیٹ دبا ہوا رہتا ہے، نکلتے ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس۔ آشیانہ تو آشیانے میں گھونسلہ ہے، نیٹ ہے ان کا، نیسٹ ہے، گھونسلہ ہے، تو کیا ہے اس میں؟ کچھ نہیں ہے، صرف لکڑیاں ہیں۔ جاتے ہیں خالی پیٹ، اور اس کے بعد پھر پوری روزی اللہ دیتا ہے ان کو، فضاؤں میں دیتا ہے۔ فضا میں کہاں کچھ ملنے والا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے مال بکے گا، یہاں وہاں کہاں بکے گا، روزی کہاں ملے گی؟ اللہ تم کو روزی پہنچائے گا۔ تم تنہائی میں بیٹھ جاؤ، عزلت میں بیٹھ جاؤ، اللہ کرو، دیکھو روزی نہ پہنچائے گا روزی، کیونکہ تم اللہ کے کام میں لگے ہو، اپنے مکان کے کام میں۔ اپنا مکان بنانے کے لیے کوئی لگ گیا، مزدور ہو گیا، اس کو دوپہر کا کھانا نہیں کھانا، یہی کھا لینا، شام کو بھی نہیں جانا، یہی ہمارا کام کر رہے ہو لہذا چائے بھی ہمارے ذمے، ہمارا کام کر رہے ہو لہذا کھانا بھی ہمارے ذمے۔ اللہ کا کام کر رہے ہیں تو ہم کھلا دیتے ہیں، تو اللہ نہیں کھلائے گا؟ جتنا جو بڑا ہوتا ہے اس سے بڑی چیز نکلتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، لیکن ہمارے دل سے ہم چھوٹے، اس کے باوجود بھی ہمارے دل سے نکلتا ہے کہ ہمارے کام کے لیے رک گیا ہے، اس کو کھانا تو کھلا دو، ہمارے کام کے لیے رک گیا ہے، ناشتے کا ٹائم ہے، ناشتہ تو کرا دو۔ تو اللہ کیوں نہیں کرائے گا؟ قرآن میں نزلا من غفور الرحیم، سامان ضیافت اللہ کی طرف سے ہوگا جو غفور الرحیم ہے، اس کے کام میں تم لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبح کو پرندے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ ان کا پھولا ہوا رہتا ہے، بھر کے آ جاتا ہے، بس اس کے بعد بھروسہ کرتے ہیں اب کل کے لیے دیکھا جائے گا۔ اللہ یرزقھا، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی روزی دیتا ہے، جو کروڑوں بینک بیلنس رکھے رہتے ہو لیکن کھا کتنا پاتے ہو؟ اتنا ہی جتنا پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو خالی پیٹ کہ بھرا پیٹ واپس آتے ہیں۔ بہت سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان کفار مکہ سے پوچھو کہ تم لوگ دنیا میں اتنے مست ہو کہ آسمان کس نے بنایا، کیوں بنایا، زمین کس نے بنائی، کیوں بنائی؟ تو بتاتے ضرور ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان بھی اللہ نے بنایا، زمین بھی اللہ نے بنائی، تو بنایا کس لیے؟
عبادت کے لیے. یہ لات کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ عزا کیوں کی عبادت کرتے ہو؟ ہبل کیوں کی عبادت کرتے ہو؟ جب کہتے ہو اللہ نے بنایا تو کیوں بنایا؟ اتنا بڑا انہوں نے کچھ بنایا؟ انہوں نے تو اٹھ کر کے کہیں جا کے پیشاب بھی نہیں کیا، بلکہ کوئی پیشاب کرے تو اس کو ہٹایا بھی نہیں انہوں نے، تو تم ان کی عبادت کرتے ہو. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کیسے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی طرف تم آ گئے ہو؟ اللہ یبسط الرزق، تمہاری روزی آتی ہے تو تم سمجھتے ہو لکشمی جی روزی دے رہی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ صنم روزی دے رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے یہ بت روزی دے رہا ہے. اللہ یبسط الرزق، روزی اللہ دیتا ہے. چنانچہ ابھی جو ہے کسی نے وہ سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کو روزی کیوں مل رہی ہے، وہ لوگ تو لکشمی کی پوجا نہیں کرتے. یہ اٹھائے گا سوال اٹھا دیا، کیونکہ اللہ نے سب کو دماغ دیا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، چاہے اس بندہ اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے. لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، ویقدر، جس کو چاہتا ہے تھوڑا کم دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. جس کو زیادہ دیتا ہے جانتا ہے کہ اگر کم کر دوں گا تو شاید میرے دربار میں نہ آئے. جس کو کم دیتا ہے جانتا ہے کہیں زیادہ دے دوں تو کہیں مگن نہ ہو جائے. جیسے بعض لوگوں کو بہت سارے ہیں کہ تھوڑا سا وسعت ہوئی تو نمازیں چھوڑ دیا، اور جو ہے اسلامی حلقوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، ذرا سا کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوا، تبلیغ جماعت میں جانا چھوڑ دیا، تفسیر کے اس میں بھی بیٹھنا چھوڑ دیا. کیا ہوا بھائی؟ اللہ یبسط الرزق، روزی اللہ دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جس کو زیادہ دیا اس کو زیادہ اسی لیے دیتا ہے کہ کہیں یہ چھوڑ نہ دے، اسی لیے اس کو جمائے رکھتا ہے. وہ السمیع العلیم، وہ جاننے والا. جس کو کم دیا اس کو کم ہی رہنا چاہیے، اس کو یہی سوچنا چاہیے، زیادہ دے دیا کہیں بھٹک نہ جائے. اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی مصلحتیں جانتا ہے، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ کھیت میں تمہارے سرسبزی و شادابی کرتا ہوں، پانی میں برساتا ہوں، اسی پانی کو میں مفید بنا دیتا ہوں. اسی پانی کو دوسرے کسی موسم میں نکلے تو کپاس خراب ہو جاتی ہے، کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، زراعت خراب ہو جاتی ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تم کو کہنا پڑے گا کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. هذه الحیات الدنیا، قل الحمدللہ، بس یہ کہہ دیجئے کہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اللہ تیری تعریف ہے، شکر ہے اللہ تیرا، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن ان سب کے کہنے کے باوجود بھی پھر مجلس سے نکلنے کے بعد لوگ نادانی کرنے لگتے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر لوگ نادان ہیں. نادان کا الٹا کرو تو نادان ہی رہے گا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے میڈم کا الٹا میڈم، میڈم ادھر سے پڑھیے تو بھی میڈم. ایسے نادان میں پورا حرف الٹ دیجئے، نون الف دال الف نون، نادان. اب ادھر سے پڑھیے، نون الف دال الف نون، نادان. تو نادان نادان ہی رہے گا جب تک کہ اسے دانائی حکمت قرآن سے حدیث سے نہ ملے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو، آپ کو، ہمارے تمام بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. لا یعقلون سے اللہ نکال کر کے یعقلون میں، سمجھداروں میں داخل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.